السلام علیکم جی، میرے تمام دیکھنے سننے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ صبح صبح سے ہی یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر وغیرہ وغیرہ پہ جو ہے انسٹاگرام پہ نہ جو ایک خبر بڑے زور و شور سے جا رہی ہے شاہد لنڈ والی۔ شاہد لنڈ بلوچ کی حقیقت کیا ہے؟ شاہد لنڈ بلوچ بلوچستان کے ایک قبیلے لنڈ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ راجن پور میں آتا ہے اور شاہد لنڈ بلوچ ایک حد تک یہ بھی کافی جرائم پیشہ آدمی رہا ہے، لیکن جب سے یہ آدمی راہ راست پہ آیا ہے تو اس کے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں۔ پہلے تو خالی اس کے اپنے دشمن تھے، سرکار نے اس کا انعام، پنجاب حکومت نے اس کا انعام 5 لاکھ سے بڑھا کے 1 کروڑ کر دیا تھا، اور لیکن اس کے باوجود اس پہ ہاتھ کسی نے نہیں ڈالا۔ اگر پنجاب حکومت اتنی کروڑ روپے انعام دے رہی تھی تو اتنی سورسز ہیں پولیس کے پاس، حکومت کے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں، اتنی پہنچ ہے، تو میں حیران ہوں کہ یہ کچے کے ڈاکو حکومت سے کیوں باہر ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ کچے کے ڈاکو اس وجہ سے باہر ہیں کہ پکے کے ڈاکو خود ان کے ہر کام میں ملوث ہیں، جس وجہ سے یہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے، اس کے ساتھ والا چوری کرتا ہے، تو پھر وہ جو ساتھ والا ہے نا، وہ کچھ نہیں بتا سکتا اگر وہ چوری چھوڑ بھی دے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اگر میں نے بتایا ہے تو میرا بھی راز کھل جائے گا سارا، کہ میں کل تک اس کے ساتھ رہا ہوں۔ یہی بات ہے کہ جب شاہد لنڈ، چونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ اکثر اس کی ویڈیوز میں اس نے پی ٹی آئیز کے بینر اٹھائے ہوتے تھے، جھنڈے اٹھائے ہوتے تھے، اور عمران خان کے حق میں بولتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ دینی لحاظ سے بھی میں تو اس کو ایک جاہل بندہ سمجھتا، لیکن وہ کافی اچھے مسائل بیان کرتا تھا، صحابہ کرام کی شان مبارک بیان کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرتا تھا، اور قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا تھا۔ اور دوسری بات، سب سے جو بڑی بات ہے کہ ڈاکو تھا، لوگوں کی نظر میں ڈاکو تھا، لیکن بذات خود جو میری ناقص چیز رائے ہے، میری نظر میں وہ ایک ہیرو تھا۔ اس کی وجہ جب اس نے فلسطین پہ بیان دیا تھا، اس نے قرآن پاک کی آیت مبارک پڑھ کے سنائی تھی سب کو کہ جی قرآن پاک میں اللہ پاک بار بار فرما رہا ہے کہ مومنو تم پہ جہاد واجب ہے، تم پہ جہاد فرض ہے۔ اور اس نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ ہماری حکومت، ہماری آرمی جو ہے وہ ہمیں بھیجے، ہم فلسطین میں جا کے جہاد کریں گے، اسرائیل کے خلاف، کافروں کے خلاف، جو یہودیوں کے خلاف۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بھی ڈاکو ہیں، کروڑوں کے حساب سے ڈاکو ہیں، اور بھی بڑی عوام ہے، چھوٹے ڈاکو سے لے کر بڑے سے، کچے سے لے کر پکے تک سارے ڈاکو ہیں۔ لیکن یہ بڑے جگرے کی بات ہے کہ ایک بندہ آن لائن آ کے کہہ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے کہ جی ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں بھیجا جائے کہ ہم جا کے جو ہے فلسطین میں جہاد کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، جہاد کریں گے، بندوق اٹھائیں گے، لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ۔ اس طرح مزاحمت نہیں ہوتی، اس طرح مزاحمتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مزاحمتیں یاد رکھیں زندگی میں ایک بات، مزاحمتیں دکھ افسوس صرف کمزور لوگ کرتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہو، جن کی طاقت نہ ہو، جن کا ایمان کامل ہو، پختہ ہو، اور جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہوں، وہ لوگ مزاحمت نہیں کرتے، وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ تو آج شاہد لنڈ کو جو ہے نا پنجاب حکومت کی طرف سے خبر آئی کہ پولیس مقابلے میں نہ تو پنجاب پولیس میں اتنا دم تھا کہ شاہد لنڈ تک پہنچ سکتی، مارنا تو بڑے دور کی بات ہے، اور نہ ہی کوئی مقابلہ ہوا ہے۔ شاہد لنڈ ایک اچھا آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا۔ دیکھیں، صبح کا بولا شام کو گھر آئے تو اسے بولا نہیں بولتے۔ وہ یوٹیوبر تھا، اور اب تو اس کی یوٹیوب سے اتنی کمائی ہوتی تھی کہ اس کو چوریاں، ڈکیتیاں یا اغوا برائے توان یا قتل کے سپریاں لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا چینل 1 مہینے کے اندر مونٹائز ہو گیا تھا، اور وہ ٹھیک ٹھاک اس کی آمدنی تھی وہاں سے۔ اس کے باوجود اس کو تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن جب بھی اس نے جو ہے نا وہ راہ راست اختیار کی، اس کو اللہ نے ہدایت عطا کی، تو وہ تب سے اس کے دشمن زیادہ ہو گئے۔ یہ سمجھ لیں کہ حکومتی سطح پہ بھی، اور سیاسی سطح پہ بھی، اور سیکیورٹی سطح پہ بھی اس کے دشمن زیادہ ہو گئے تھے۔ آج چونکہ یہ خبر گردش کر رہی ہے، تو شاہد لنڈ اصل میں ان کا ایک جرگہ تھا، اور جرگے میں اس کی میں یہ ایک بہانہ تھا۔ جو اس کا کزن ہے، یہ اس کا کزن جو بولتے ہیں، جو ان کا ساتھی بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا یہ کزن تھا، اور کہ سکے چاچا کا بیٹا ہے، یہ عمر لنڈ۔ ابھی اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی مردار ہو گیا ہے، وہ بھی قتل ہو گیا ہے، کتے کی موت مر گیا ہے وہ کتا بھی۔ تو اس کو حکومت نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، اس نے جو ہے نا 1 کروڑ کی آفر لی ہے، اس نے قبول کی۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ شاہد لنڈ کی ذاتی دشمنی بھی نہیں تھی کسی سے۔ تحقیق کے مطابق، سرچ کے مطابق، شاہد لنڈ جو ہے، اس عمر لنڈ کا کوئی بھائی قتل ہوا تھا یا اس کا باپ قتل، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو شاہد لنڈ نے ان کی وجہ سے بندوقیں اٹھائی تھیں، اور وہ اس قابل تھا کہ وہ لنڈ خاندان کا، لنڈ قبیلے کا سردار بن گیا،
اور اپنے گروپ کا سردار بن گیا، سرگنا بن گیا، گروپ لیڈر بن گیا. یہ اپنی اپنی قابلیت کی بات ہوتی ہے. گروپ ممبر ہر کوئی ہو سکتا ہے، گروپ لیڈر کوئی کوئی ہوتا ہے. تو گروپ ممبر ہونا بڑی بات نہیں ہے، گروپ لیڈر ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ گروپ کو چلا سکیں. تو اس وجہ سے اس لڑکے نے جو عمر لوٹ تھا، اس کے سکے چاچا کا بیٹا ہے، یہ اس کے گروپ میں تھا. جس بغیرت کی وجہ سے شاہد لونڈ نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنی بندوق اٹھائی تھی اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں رہ رہا تھا. تو اس وجہ سے اس نے بندوق اٹھائی تھی. جب لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کمی ہوتا ہے، کم نسل کم ذات، کم نسل کم ذات ہی رہے گا. وہ سانپ کو جو ہے نا، آپ جتنا مرضی دودھ پلائیں گے وہ سانپ ہی رہتا ہے. اس نے اپنا ڈونک مارنا ہے. وہ کچھوے اور بچھو والی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی کہ جی ایک کچھوا تھا، وہ روز جو ہے مگرمچھ تھا، وہ روز جاتا تھا دریا کے پار. تو ایک بچھو تھا، وہ اس کی پیٹھ پہ بیٹھتا تھا، تو دریا میں جو ہے نا اس کو پار لگاتا تھا. جب وہ بچھو اس کی پیٹھ پہ بیٹھتا تھا تو وہ اوپر سے کچھوے کو مگرمچھ کو ڈونگ مارتا تھا. تو مگرمچھ سوال کرتا تھا تو وہ کہتا تھا جی کہ پیٹھ پر بیٹھ کر ڈونگ مارنا میری عادت ہے. تو مگرمچھ نے 2 دن 4 دن 10 دن یہ سہا. تو ایک دن اس نے کہا کہ اچھا. تو پانی کے جب عین درمیان میں چلا گیا تو مگرمچھ نے نا کلابازیاں لگانے شروع کر دی، گوتے لگانے شروع کر دیے. تو بچھو نے کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو میں ڈوب جاؤں گا پانی میں. اس نے کہا جی اتنے ڈونگ سہنے کے بعد پانی میں کلابازیاں لگانا، غوطے لگانا میری بھی عادت ہے، میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں. تو یہ جو عمر لونڈا یہ بھی وہی بچھو تھا. تو اس نے جو ہے نا اس کو پیچھے سے آپ نے ویڈیو دیکھی، جرگے کی ویڈیو بھی تھی، اس میں وہ آگے عمر لونڈ بیٹھا، شاہد لونڈ بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ عمر بیٹھا ہے. تو میں یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. میں اس کے ساتھ ہوئی بھی نہیں تھی. جو دوسرے لوگ تھے جو جرگے میں آئے ہوئے تھے اس کے ساتھ انہوں نے معاملہ حل کرنا تھا. تو ان کے ساتھ کوئی ہلکا موٹا تکرار ہو گیا، جبکہ یہ تو اس کے گروپ کے تھے، یہ تو اس کی سائڈ پہ گئے تھے، یہ تو اپنے شاہد لونڈ کے ڈیفینس میں گئے تھے یہ لوگ. تو اس نے کیا ڈیفینس کیا؟ اچھا پھر بڑے مزے کی بات ہے کہ شاہد لونڈ نے کتنی سمجھداری کی کہ اس نے اپنے بھائی کو جرگے میں نہیں آنے دیا. اس نے اپنے بھائی کو جرگے میں نہیں آنے دیا. اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم گھر میں بیٹھو، اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ بگڑ جائے تو پھر تمہیں کال کر دوں گا. تم جو ہے نا اپنے جو 2 4 6 10 لڑکے جو ہے وہ لے کے اپنے گھر میں اپنی تیاری میں بیٹھو. اب عمر لونڈ نے یہ موقع دیکھا، اگر شاید وہاں دونوں بھائی ہوتے تو شاید وہ دونوں کو مار دیتے. اب عمر لونڈ نے جب دیکھا ہے کہ جی شاہد لونڈ اکیلا ہے، باقی لڑکے جو ہے نا وہ دروازے کے آس پاس باہر کھڑے ہیں، چردیواری کے پاس کھڑے ہیں، ادھر ادھر. اب یہ اس کا خاص آدمی تھا، رائٹ ہینڈ تھا، اس کے سکے چاچا کے بیٹا تھا. لازمی بات ہے اب چاچا کے بیٹا ہو گیا، ماموں کو ہو گیا، تائی کا ہو گیا، خالہ کا ہو گیا، بھتیجے ہو گئے، بھانجے ہو گئے. یہ تو آدمی کی ایک بیک سپورٹ ہوتی ہے، یہ تو آپ کے بازو ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ان پہ تو ویسے ہی انسان کو بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے اور ایک قدرتی ایک بھروسہ ہوتا ہے. اب کسی کو کیا پتہ کہ وہ بچھو نکلے گا، سانپ کی اولاد سانپ نکلے گی. تو اس نے کیا کیا؟ اب شاید لونڈ بیٹھا ہوا تھا. جب ان کی تکرار عمر سے نہیں ہوئی، نہ عمر کے کسی رشتے دار سے ہوئی ہے، اس کی تکرار مخالف قبیلے سے کسی بندے سے ہوئی ہے. بات میں بات بگڑ جاتی ہے. جب بات لگتی ہے، بات میں سے بات نکلتی ہے تو پھر بات بگڑ جاتی ہے. تو اتنی بات بگڑی بھی نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے بھی نہیں اٹھے تھے، بس ہلکا سا وہ تکرار ہو گیا جی کہ ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے. اب عمر بغیرت نے کیا کیا ہے کہ جی اس نے پیچھے سے گن پکڑی ہے اور شاہد لونڈ کو مار دیا. اب شاہد لونڈ جو ہے نا وہ اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی گن اٹھائے یا اس کو مارے، کیونکہ پیچھے سے مار دیا اس کو. تو شاہد لونڈ موقع پہ وہیں پہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ آگے گرا اور وہیں پہ اس کی موت ہو گئی. اور یہ عمر کے جو گروپ کے ساتھی تھے کیونکہ کچھ لوگ تو شاہد کے ساتھ تھے اور کچھ نے اندر سے گینگ تیار کی ہوئی تھی عمر کے، اپنے شاہد کے خلاف. عمر نے یہ ان کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا، ان کی آپس میں لڑائی لگ گئی. اسی دوران عمر لونڈ کا ایک قریبی دوست تھا، وہ زخمی ہو گیا، اس کی ٹانگ میں گولی لگ گئی، بازو میں لگ گئی، وہ زخمی ہو گیا. لیکن اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ پیچھے کرتا رہا. اس دوران بھاگتے بھاگتے تقریباً عمر لونڈ کا ایک دوست پیچھے سے مارا گیا، جو اس کے ایک ہی گروپ میں تھے، لیکن ایک گروپ میں اس نے گروپ تیار کیا ہوا تھا، اپنے جو بندے لادا کیے تھے ان کے ساتھ میں کچھ سیکریسی چل رہی تھی جو بھی کم تھا. اس دوران اس عمر لونڈ بھاگ گیا اور جو شاہد لونڈ کا دوست تھا نا اس نے پھر اس کے بھائی کو کال کی اور انہوں نے پھر گھیرا ڈال دیا، لڑائی شروع ہو گئی. ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی عمر لونڈ بھی مردار ہو گیا ہے، وہ بھی کتے کی موت مر گیا. اور اللہ کرے یہ بات سچ ہو کہ ایسے بغیرت بندے کو مرنا ہی چاہیے، اس کا مرنا بنتا ہے، اس کا مرنا حق کہتے ہیں. تو شاہد لونڈ میری نظر میں شاہد لونڈ ڈاکو نہیں تھا، میری نظر میں وہ جرائم پیشہ نہیں تھا. میں اپنی ذاتی اور ناقصی رائے کے مطابق، میرے مطابق کہ شاہد لونڈ ایک اچھا آدمی تھا
اور پھر اس کے بارے میں میرے ایک دو دوست ہیں، ان سے ملے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے ملے ہیں، ہم نے ان کو ٹک ٹاک پہ رابطہ کیا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے بلایا ہے، وہ راستے سے ہمیں شہر سے اٹھا کے لے کے گیا ہے، وہاں پہ اس نے ہماری خوب مہمان نوازی کی ہے، 3 دن ہم اس کے پاس رہے ہیں، اور 3 دنوں میں ہمیں یہ نہیں لگا کہ ہم کسی ڈاکو کے علاقے کے آئے ہوئے ہیں، ڈاکو کے گھر میں آئے ہوئے ہیں یا ڈاکو کے علاقے میں آئے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں یوں لگا کہ ہم جیسے دبئی یا فرانس گھوم رہے ہیں، ہماری اتنی خدمت کی اس نے اور اتنا اخلاق سے پیش آیا، اور ہر بندے سے اس نے ہمارا تعارف کرایا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ مجھے ملنے آئے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب شاہد لونڈ کا دوسرا جو سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ وہ عمران خان سے محبت کر بیٹھا، تو آپ کو پتہ ہے عمران خان سے محبت کرنا تو اس وقت گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ تیسرا اس کا سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ، اس کو نقصان جو اس کا ہوا ہے، اس کی جو کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ اس نے یہ اغوا برائے توان اور جو سیاسی لوگوں کے کہنے پہ جو کام کرتے تھے یہ کرواتے ہیں، یہ اس نے چھوڑ دیے تھے، ترک کر دیے تھے، چونکہ اس نے یوٹیوب چینل بنا دیا تھا، ٹک ٹاک پہ بھی وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے وہ مونٹائز ہو گیا تھا اور اس کی آمدنی سے شروع ہو گئی تھی، تو اس کو یہ چیزیں کرتی تھی، پیسے کے لیے کرتا ہے سارا کچھ، تو اس کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ 2-3 اس کو نقصان ہوئے ہیں جی، اس نے جو ہے نا وہ رائے راست اختیار کر لی، اس کے بعد وہ اپنی جو ہے نا دین والی سائڈ پہ بھی آ گیا تھا، نماز روزہ کرنے لگ گیا تھا، اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ یہ ڈکیتیاں وغیرہ، اور اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے قافلے چھوڑتا تھا، جا کے بحفاظت پہنچاتا تھا اپنے علاقے سے گزار کے، اب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اب دیکھیں ہمارے ریاستی ادارے ہیں یا ہماری ریاست ہے، اب ان کو دیکھیں کہ ان سے عوام کی نفرت چیک کریں۔ میں نے صبح سے یہ ٹک ٹاک اور فیس بک پہ اور اس طرح یوٹیوب پہ میں نے ہزاروں کے حساب سے ٹویٹ دیکھے ہیں اور وہ کمنٹس دیکھے ہیں، آپ یقین جانیں کہ اگر 1000 کمنٹ دیکھیں، 1000 میں ایک کمنٹ اگر شاہد لونڈ کے خلاف آیا تو 999 کمنٹ شاہد لونڈ کے حق میں آئے ہیں۔ بظاہر چلیں عارضی طور پہ شاہد لونڈ کو ایک ڈاکو ہی مان لے، وہ ایک ڈاکو تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ اتنی لوگ ان سے نفرت کرنے لگے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اس بات پہ، ان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ یار یہی لوگ تھے جو کل تک ہمارے نعرے لگاتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، ہم پہ اپنی جان تک دینے کے لیے یہ قربان تھے، تو کسی قربانی سے ڈریگ نہیں کرتے تھے۔ اگر کہیں پہ جو ہمارے ریاستی ادارے یا سیکورٹی ادارے کہیں پہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں چلے جاتے تو لوگ ان کو روٹیاں پانی اور بڑی ان کی خدمتیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ یہ آج اس قدر ان سے لوگ متنفر ہو چکے ہیں کہ جی ایک ڈاکو ہی چلیں، ڈاکو ہی لگا لیں، میری باتوں کو ریجیکٹ کر دیں، وہ نہیں تھا اچھا آدمی، برا ہی تھا، لیکن آپ اتنا سوچیں کہ ڈاکو پہ جو ہے نا لوگ اتنا دکھ منا رہے ہیں، شاہد لونڈ کی موت پہ لوگ اتنا دکھ منا رہے ہیں اور رو رہے ہیں وہ لوگ، اور یقین کریں کہ ہر کمنٹ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے اور اس کے حق میں جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے اس کے دشمنوں کے خلاف بات کر رہا ہے، کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار عمر نے اچھا کام کیا ہے۔ تو یہاں تک بات آپ پہنچی۔ ابھی ان لوگوں کو جو ہمارے جو محب وطنی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں، جو غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں، اور جو ملک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے سیاسی حضرات ہیں، ان کو اس بارے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ یار یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں کہ کل تک یہ پاکستانی عوام ہم پہ اپنی جان نشاور کرتی تھی، ہم پہ ہر کسی قربانی سے ڈرائی نہیں کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 65 کی جنگ میں چلے ہم پٹھان لوگوں نے تو قربانیاں دی ہیں، کشمیر میں دی ہیں ہم لوگوں نے، ہمارے تو اب بھی جو تنولی برادری کے لوگ ہیں ابھی بھی کشمیر میں جو ہے نا وہ قبرستان پا رہے ہیں، ہمارے ابھی بھی ادھر گاؤں آباد ہیں۔ اس کے بعد یہ دی سوات، یہ دیکھیں ملاکان ایجنسی، میمن ایجنسی، یہاں پہ سوات کے علاقے میں شانگلہ چترال تک گلگت تک لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اور آج تک لوگ جو ہے نا وہ پردیسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مفلسی کی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، اور انتہائی جو ہے نا تنگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے پنجاب میں دیکھیں، ہمارے پنجاب بھائیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ 65 کی جنگ میں آپ نے دیکھیں کہ جب 65 کی جنگ میں پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پاکستان کے پاس تو 65 کی جنگ میں ایک ٹینک کو مارنے کے لیے مارٹر گولہ تک نہیں تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو اللہ کے بندے بارڈر پہ ان کو روٹی جو ہے وہاں جا کے دیتی، ان کے پیچھے آرمی کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہاں پہ روٹی پہنچتی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی انڈیا نے اعلان کیا تھا کہ ہم آج جو ہے صبح کا ناشتہ شارمار میں کریں گے۔ اتنی بات سننی تھی تو پنجاب کی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بزرگ جوان بچے بوڑھے جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دیکھیں، ان کو پتہ تھا کہ جی کلہاڑی سے یا ڈنڈے سے تو محاذ نہیں فتح ہوتے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا عشق دیکھیں، آرمی سے اپنے وطن سے محبت دیکھیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جی ان کے پاس تو گولیاں ہیں، وہ تو ہمیں گولیاں ماریں گے، ہم ڈنڈوں سے کیا کریں گے، لیکن نہیں، کسی کے پاس اگر کچھ بھی نہیں تھا تو جو ہماری ماں بہن وہ چمٹے سے روٹی بنا رہی تھی، انہوں نے وہ چمٹا اٹھایا اور اس کو لے کے وہ بارڈر پہ پہنچ گئے۔ کسی نے کلاڑی اٹھائی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے درنتی اٹھائی، کسی نے چھری اٹھائی،
کسی کے پاس جو ہتھیار تھا وہ کسی کے پاس جو سر پہ ہماری ماؤں بہنوں کے لسی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، پانی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، شربتیں بنی تھی اپنی آدمی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. کیوں ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ کہ لوگوں میں عشق تھا، لوگوں میں محبت تھی. اب فتنہ کیسے ہو گیا کہ جی اچانک ہی لوگ جو ہے نا وہ آرمی کے اتنے مخالف ہو گئے، سیکورٹی ادارت کے اتنے مخالف ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کہ یار کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوئی بیماری ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوئی دیمک ہے جو اندر اندر سے ملک کو کھا رہی ہے. بات رہی عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا، صرف انہوں نے ہمیں آ کے یہ بتایا ہے کہ 75 سالوں سے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. خان صاحب نے صرف ہمیں اتنا بتایا ہے کہ کہاں پہ فتنہ ہے، کہاں پہ خرابی ہے، کہاں پہ جو ہے لوگ ٹھیک ہیں، کہاں پہ غلطی کہاں پہ ہے. صرف دیکھیں بس کہ غلطی کہاں پہ ہے. تو یہ تو وہ شاید ان کا بھی یہی بس اس کا جرم بن گیا. اللہ پاک شاید ان صاحب کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مکان عطا فرمائے. میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق وہ شہید ہے، وہ بہت اچھا بندہ تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے. تو یہ پنجاب پولیس کا مقابلہ نہیں ہوا تھا، یہ کسی لوگ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے تو بالکل کوئی پنجاب پولیس کا وہاں پہ کوئی ایک بشر بھی نہیں تھا، ایک فرد نہیں تھا. یہ اس کے اپنے چاچا زاد نے اس کو مارا تھا. مارنے کا بہانہ تو میں تکرار، اس سے کوئی تکرار بھی نہیں، تکرار مخالف پارٹی سے ہوئی تھی، مخالف بھی نہیں تھے، وہ بھی اپنے لوگ تھے. بس ایک تھوڑی سی مسٹیک تھی جس کی وجہ سے جرگہ بیٹھ گیا، تو جرگے میں اس نے موقع دیکھا. اس نے جو ہے پنجاب حکومت سے یا ہماری گورنمنٹ حکومت سے جو ہے وہ اس نے رابطہ کیا ہوا تھا، تو اس نے 1 کروڑ روپیہ لیا اور اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. تو ایسے بغیرت ہیں اب بھی جو اپنے ماں بھائی بہن بھائیوں کو جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پہ مار رہے ہیں، اور صبح شام ہمارے پاکستان میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. چلے شاید میں نہیں کہتا کہ وہ بے گناہ تھا، اس نے کچھ جرم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، لیکن اللہ پاک جب کہتا ہے کہ تم معافی مانگو، جتنے مرضی گناہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو شاہد علی وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ پاک نے اس کو جو ہے 2 3 4 مہینے میں 5 مہینے میں آپ کے سامنے پہلے 5 6 مہینے سے پہلے شاید ان کو کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ابھی اللہ پاک نے اس کو اتنی عزت دی تھی کہ بچہ شاید ان کو جانتا تھا، اور ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس کو یوٹیوب پر چینل لوگ 10 سال محنت کرتے ہیں تو چینل مونٹائز نہیں ہوتا. تو اب اس کو دیکھیں کہ اس نے جو ہے نا 1 مہینے کے اندر اندر اس یوٹیوب کا چینل اس کا کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اسے اللہ کی رضا سمجھ لیں، اللہ کی عطا سمجھ لیں، جو بھی ہے. بہرحال ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک عہد تھا جو ختم ہوا. تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.